یہ پروگرام کڑاہی کنگ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر ڈش میں شامل ہے شاہی معیار کا ذائقہ، پاکستانی اور انڈین کھانوں کے اعلیٰ معیار کا مرکز، کڑاہی کنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں انیلا فتح۔ ہمارا آج کا عنوان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یعنی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ ناظرین محترم، یہ موضوع اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج دیکھیں ہم اپنے ارد گرد اور ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو ہمیں ہر تیسرا فرد ڈپریشن اور انزائٹی کا مریض نظر آتا ہے۔ ہر فرد نا امیدی کی کیفیت میں نظر آتا ہے۔ میکسیمم زیادہ تر لوگ جب دیکھیں تو وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے شاید اس کے بعد ہمارا اچھا وقت نہ آئے، یا ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے جب ذکر کیا توبہ و استغفار کا، جب ہم نے وہ دو عنوانات ذکر کیے کہ توبہ و استغفار کے، تو ان میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت گناہ کرنے والوں کو بھی معاف فرماتا ہے، ان کے لیے بھی معافی، بخشش اور مغفرت کا پروانہ رکھا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم کبھی گناہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں تب بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ایک یہ کیفیت ہے۔ مگر آج جب ہم دیکھیں تو ہم گناہ کر کے بھی مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری کیفیت جو ہم پر زیادہ حاوی ہے، جو ہمیں زیادہ ڈپریشن میں لے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کا ایک مقابلہ ہے۔ اور وہ مقابلہ ایسا ہے کہ وہ ہم نے دنیاوی ایک اپنے گولز یا دنیاوی اپنا اسٹیٹس ایک طے کیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس معیار کو نہیں پہنچ پاتے تو ہم پھر انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی نعمت اللہ کی اگر ہمارے پاس موجود ہے مگر کسی دوسرے کے پاس ہم سے زیادہ موجود ہے تو ہماری نظر اس کی طرف ہوگی کہ اس کے پاس یہ موجود ہے اور ہم سے زیادہ ہے، اور پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم سے نیچے لوگ ہیں ان کے پاس یہ نعمت موجود ہے یا نہیں۔ یعنی ہم نے اپنے معیارات، اپنی پریارٹیز، اپنے اسٹیٹس ایسا طے کر لیا ہے کہ ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے آگے کی طرف نہیں بڑھنا، اللہ کے قرب کی طرف آگے کے لیے نہیں بڑھنا، بلکہ میکسیمم ہم سب لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے پیسہ کمانے میں، ہم نے آگے بڑھنا ہے اپنا اسٹیٹس بنانے میں، ہم نے آگے بڑھنا ہے اپنی اولاد کو کسی مقام تک پہنچانے میں۔ گو یہ ساری چیزیں ہم جائز طریقے سے کریں، قرآن حدیث سے منع نہیں فرماتا، مگر اس کو اپنا حرص جان بنا لینا اور اس کو اپنا مقصد حیات بنا لینا، اور پھر جب یہ اچیومنٹس نہ ہوں تو اس پر ڈپریشن کا شکار ہو جانا، اس پر انزائٹی کا شکار ہو جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کو اچیو نہیں کر پاتے تو پھر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ ہمیں نہیں دے رہا، یا اللہ پاک ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ معاملہ بہترین کا معاملہ نہیں فرما رہا مگر دوسرے لوگوں کے ساتھ فرما رہا ہے۔ تو ہمیں اس کیفیت میں جب چلے جاتے ہیں تو پھر امید چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اہل ایمان مایوس نہیں ہوتے۔ اہل ایمان کا شیوہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ربی، میرا رب۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس مشکل کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہو پاتے، ہم اس مشکل میں ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس مشکل میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ شکوہ کناہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ساری علامات ہیں جو ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں، اور جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کو آج ہم سب لوگ فیس کر رہے ہیں۔ مگر اہل ایمان، مومن، مسلمان، ہم سب یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اگر کوئی مشکل آئی ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ ہی تو آسانی ہے،
مشکل کے پہلو میں آسانی اللہ رب العزت نے رکھی ہے. یعنی اگر ہم مشکل میں ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی مشکل ہمارے اوپر آئی ہے، تو ہم یہ تصور نہیں کر رہے تھے. اللہ نے قرآن میں ہمیں فرما دیا کہ مشکل کے بعد میں نے آسانی رکھی ہے، مشکل کے ساتھ میں نے آسانی رکھی ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم مشکلات پر صبر کرنے والوں میں نہیں ہوتے. بعض اوقات بہت صابر ہوتے، صابرین ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ، ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اب صبر سے دور ہوتی چلی گئی ہے. یعنی صبر اس زمن میں کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، یا ہم کسی سے فائنینشلی طور پر اگر کسی سے کم ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں پر یا بیماری پر، مشکلات پر صبر کرنا ہے. مگر اور صبر کا اجر اللہ پاک نے، صبر گو کہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے صبر کا اجر کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. جس نے مشکلات پر، جس نے بیماریوں پر، جس نے پریشانیوں پر صبر کیا، تو میں اس کے ساتھ موجود ہوں. تو یہ اللہ کا ساتھ اور اللہ کا یہ کہنا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ ایک اہل ایمان کے لیے، اس کی موٹیویشن کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی ایسی سچویشن میں گرفتار ہوں کہ جہاں سے ہمیں یہ لگے کہ اب ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ مایوسی ہمیں گراتی چلی جاتی ہے، ہمیں ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ ہم آہستہ آہستہ عبادات سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے کرنے کا مجھے کیا صلہ مل رہا ہے، مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے. میں نمازیں پڑھ رہی ہوں پھر بھی میں مشکل سے نہیں نکل رہی، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں پھر بھی میں مشکل سے نہیں نکل رہی. محترم ناظرین، یہ تمام جو سچویشنز ہم پر گزر رہی ہوتی ہیں، ان سے ہم نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ پاک نے تو فرما دیا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. چاہے تم گناہ کر لو پھر بھی میرے پاس آ جاؤ، چاہے تم پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ رہی ہے پھر بھی میرے پاس آؤ. اللہ پاک در حقیقت یہ پریشانیاں اپنے قریب کرنے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ مزید اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں. اور ہماری سوسائٹی میں ایک عجیب سا نارم ہے، ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا کسی شدید مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے یا کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو عموماً بعض انہیں اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت ان سے ناراض ہے یا ان کے گناہوں کے سبب ان پر یہ پریشانی آئی ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں ایسے الفاظ کہہ کر کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کا قرب ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو امتحان، جو آزمائش ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے تو وہ ایک امتحان ہوتا ہے جو اللہ اپنی قربت کی طرف ہمیں لے جانے کے لیے بھیج رہا ہے. اور اگر کوئی ایسی آزمائش آ رہی ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے تو یاد رکھیں کہ وہ حقیقتاً ہمارے لیے آزمائش ہے. تو کوئی بھی پریشانی ایسی آئے جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے تو اس پر شکر ادا کریں، اور جو پریشانی ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو اس پر ہم غور کریں کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے سبب اللہ پاک سے دوری کے لیے اللہ نے ہمیں یہ پریشانی بھیجی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس موضوع کے انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج ماہ رمضان کے دوسرے عشر میں جہاں اللہ پاک نے مغفرت کی نوید سنائی ہے، بخشش کی خوشخبری سنائی ہے، وہاں اللہ پاک کی اس رحمت، آپ یہ بھی غور کریں نا کہ اللہ پاک جا بجا ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ یہ پیغامات بھیج کر، رمضان کا مہینہ دے کر، تو ہم پھر کیوں اس کی رحمت سے مایوس ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ پاک جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ دعائیں کرتے ہیں، جب یہ آیات کریمہ پڑھتے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ پاک ہمارا وکیل ہے، ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. تو جب یہ جملے زبان سے ادا ہو رہے ہیں تو در حقیقت ہمیں ان پر یقین اور اعتبار اور اعتماد بھی رکھنا ہے. تو جب ہم ان آیات کریمہ کے ترجمے پر غور، فکر، تدبر، تفکر کریں گے اور یقین رکھیں گے تو ہم مایوسی اور ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. ناظرین کرام، انبیاء کرام جو عالم انسانیت میں اللہ رب العزت کی سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہیں، جو سب سے افضل ہیں، انہیں بھی اللہ پاک نے آزمائشوں سے ہمکنار کیا، ان امتحانات سے گزارا کہ جس کے سبب وہ اللہ کے مزید قریب ہو جائیں. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں پھینکا گیا، ڈالا گیا. حضرت ابراہیم اس پر پریشان نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، مگر انہیں اپنے آپ پر، اپنے اللہ پر اتنا کامل یقین اور بھروسہ تھا کہ وہ آگ میں کود گئے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، کہ وہ یقین، وہ عشق کے الہی کی کیفیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بھی خوفزدہ نہیں کر سکتی، مگر آج ہم خوفزدہ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ہمارے اندر انجانے اندیکھے کا خوف ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا واقعہ پیش آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو آپ کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، یہ کوئی آسان نہیں تھا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اپنے رب پر کامل یقین تھا۔ آپ نے دعائیں کی اور ان دعاؤں کے سبب اللہ پاک نے آپ کو اس مشکل سے نکال لیا، اپنے رب پہ کامل یقین تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماریاں آئیں، آپ صحت مند تھے، اس کے بعد جب اللہ پاک نے آپ کو بیماری دی تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اتنے عرصے صحت مند بھی تو رہا ہوں، اب جب میرے رب نے مجھے بیمار کیا ہے تو میں اس سے التجا کروں یا میں اس سے پکاروں یا اسے میں کہوں کہ مجھے ٹھیک کر دے، وہ اچھائی کا عرصہ بھی تو یاد رکھوں۔ یعنی قربان جائیں انبیاء کرام کے صبر، استقامت پر اور آزمائشوں پر، وہ مایوس نہیں ہوتے تھے، وہ مایوس بھی تو ہو سکتے تھے، وہ بھی ڈپریشن انزائٹی میں جا سکتے کہ اللہ پاک ہم سے کتنی بڑی آزمائشیں لے رہا ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ یہ سب ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ اپنے پیاروں پر ہی مشکلات ڈالتا ہے اور ان مشکلات کے ذریعے اللہ انہیں اپنا قرب، آسانی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پریشانی عطا فرمائی تو کتنی خوبصورت آسانی عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم کی آل سے حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، یعنی اللہ نے جہاں مشکل دی، جہاں بڑی آزمائش رہی، وہاں حضرت ابراہیم کے لیے یہ انعام بھی رکھا۔ پھر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی جب دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی بڑی آزمائش تھی کہ خود کے بھائیوں نے ہی انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھر بازار مصر میں آپ بکتے ہیں، آپ پر الزام لگتا ہے اور آخرکار آپ قیدی ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ سب جھیلنا، یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مایوس ہو جاتے اور شکوہ کناں ہوتا کہ رب میرے ساتھ ہی کیوں، میرے باقی بھائی بھی تو ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا اے رب میں تو تیرا پسندیدہ بندہ ہوں، میرے ساتھ ہی یہ تمام معاملات کیوں کروائے جا رہے ہیں۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کی رضا سمجھ کر اس سارے معاملے کو قبول فرمایا، کہاں اب کنویں میں پھینکے گئے، بازار کے مصر کے بازار میں بکے، الزام سہا، قیدی بنے، مگر پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ نے آسانی کیا عطا فرمائی، اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ آپ کو اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس کی رحمت ہر لمحے ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، مگر جب ہمارا کامل یقین ہوگا کہ وہ میرا رب ہے، میرے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کی کوئی مصلحت ہے، وہی بہتر جانتا ہے، میں بہتر نہیں جانتا، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، تو وہ جو ہمارے لیے کر رہا ہے ہم کیوں اس پر شکوہ کناں ہوں؟ جب یہ کامل یقین ہو جائے کہ وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل یا وہ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ کبھی حکمت سے، کبھی مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم اس بیماری کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ ہم جو مایوسی، ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، انزائٹی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو خود کچھ کر لیں وہی صحیح ہوتا ہے، یعنی ہم ہی ہر چیز کرنے والے ہیں، ہمیں اپنے رب پر کا یقین کم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم جو لوگ زیادہ تر مایوسی کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنے ماضی پر پریشان رہتے ہیں، پچھتاتے رہتے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں کر لیا، یہ فیصلہ نہیں لیتا تو ایسے ہو جاتا، یا انہیں خوف لاحق ہوتا ہے اپنے مستقبل کا کہ میرے ساتھ ہوگا کیا، کوئی غلطی ہو جائے تو ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کیسے اس سے نمٹوں گا۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، کیا ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین نہیں؟ ہمیں تو فیوچر کا معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ہم دوسری طرف کیا کر لیتے ہیں کہ اللہ سے کامل یقین اور امید کے بجائے کہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، وہی ہمیں مشکلات سے نکالنے والی ہے، وہی ہمیں پریشانیوں سے نکالنے والی ہے، اس کے بجائے ہم اپنی طرف سے لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے مراد کیا ہے کہ ہم بہت لمبی پلاننگز کرتے ہیں، سال 2 سال 3 سال، جبکہ ہمیں اگلے لمحے کی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پلان کرنا بری بات نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت کی ذات کا
کامل یقین ہونا کہ وہ رب ہے جو بہتر سے بہترین عطا اور عنایت فرمانے والا ہے۔ جب رب بھی میرا رب ہونے کا کامل یقین ہو جائے گا تو پھر ہم مایوسی سے نکل آئیں گے، پھر ہم ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پکار رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ ہم جب یہ تعلیمات سیکھیں گے اور عمل پیدا ہوں گے اور اپنے دل میں بسائیں گے تو یقیناً ہم ان نفسیاتی بیماریوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہم دیکھیں کہ آقائے تاجدار حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ترین ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا سب سے محبوب بنایا ہے۔ اس عظیم ہستی پر اللہ پاک کی طرف سے دعوت دین و تبلیغ کے لیے بے شمار مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے آگے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا۔ حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں ہوتے تھے تو آپ کے اوپر لا کر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف کی طرف گئے ہیں دعوت دین دینے، تو آپ کو 22 لڑکوں نے پتھر مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ آزمائش ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال گزارنے کے بعد جہاں آپ کا سوشل بائیک آؤٹ ہوا، آپ اپنے خاندان کے ساتھ رہے، آپ کو پتے تک کھانے پڑے، مگر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا اور نہ مایوسی کی طرف گئے، اور سب سے بڑی بات نہ اس قوم کے لیے دعا کی کہ جس نے آپ کو اس انجام تک یعنی یہاں تک پہنچایا تھا کہ آپ کے محصور کر دیا تھا۔ حضور نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی۔ کیا کمال ظرف ہے آپ کا، اور کیا کامل یقین ہے آپ کا اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہ۔ اور پھر آپ بعد میں دیکھیں تو آپ کے صحابہ کرام نے کتنی مشکلات جھیلیں، کتنی پریشانیاں جھیلیں۔ ایک صحابی رسول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ حضور نے 3 بار آپ سے یہ جملہ سنا، پھر فرمایا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا 3 بار یہی فرمایا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اس سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان حضور سے محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بندے ہیں، اللہ پاک انہیں آزماتا ہے۔ اللہ پاک ان کی محبت کو، ان کے یقین کو، ان کے ایمان کو چیک کرتا ہے کہ وہ میرے کتنے قریب ہیں۔ ہمارا آج توکل کا اللہ رب العزت سے تعلق کم ہو گیا ہے، اسی لیے ہم ان مشکلات کا شکار ہیں، ان پریشانیوں کا شکار ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جہاں ہر وقت اللہ پاک ہمارے ساتھ موجود ہے، جب اللہ موجود ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کا غم اور خوف نہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کروں گی کہ اس کیفیت سے ہم کیسے نکلیں، مایوسی کی کیفیت سے ہم کیسے نکلیں۔ تو ایک واحد راستہ اللہ پاک کا ہی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے کم کریں مگر روزانہ قرآن کریم پڑھیں۔ ہم تہجد میں اٹھیں جب اللہ رب العزت پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی صدا دینے والا جس کی پکار اور صدا کو میں سنوں، تو اس وقت اپنے رب سے راز و نیاز کریں، اپنی پریشانی، اپنی مشکل، اپنا حل اس سے مانگیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں۔ نمبر 3 ہم یہ کریں کہ ہم جو دعا کے اوقات ہیں ہم یہ دھیان رکھیں کہ کس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے حضور دعا کریں، اور پھر ہم جس مشکل میں ہیں ہم یہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ فلاں مشکل میں ہے تو اس کی بھی یہ مشکل آسان کر دے۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو ہماری اپنی دعا قبول ہو جائے گی۔ ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے معمولات میں جو اللہ پاک نے دعائیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، سواری پر چڑھنے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا بھی تسلسل رکھیں تاکہ ان کی برکات ہمیں ملتے رہیں۔ صبح و شام کے ذکر اور اذکار کریں، رات کے سونے کے جو اذکار حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں انہیں کریں، اور جب شدید غم اور کیفیت ہم پر طاری ہو جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں ہم وہ کریں۔ جیسے ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ تمام کام جب ہم کریں گے تو یقیناً ہم اس کیفیت سے نکل آئیں گے، مگر ان تمام اعمال کو کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ پر کامل یقین کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے اور اپنا کامل یقین عطا فرمائے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔